شہریہ پیشکش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار. دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے. بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار. السلام علیکم ناظرین. My name is Waqar Khan. I am the President and the CEO of the OPTV Global Network, which is designed and produced for the overseas Pakistani all over the world. آپ دیکھ رہے ہیں ایک بہت اچھا پروگرام کراس چیک. دیکھتے رہیے پروگرام کراس چیک از اے پولیٹیکل اینڈ کرنٹ افیئر پروگرام. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. مسکینوں، غریبوں، بےکسوں، بے سہاروں کا سہارا بنیں. اللہ کی رضا کے لیے اس کی مخلوق سے محبت کریں. دلائیں نجات ان کو ان مصائب اور مسائل سے جن سے وہ دو چار ہیں. بھوک و افلاس، غربت و جہالت، بے صاحبانی و بے سر و سامانی، بے موسموں کی شدت اور بیماری، بھوک و افلاس کے ساتھ معاشرتی بھیڑیوں سے مقابلہ کرتی ان بیواؤں کو بچائیں ان ظالموں سے. وڈوز ویلفیئر ایسوسی ایشن کا ساتھ دیجیے جو منتظر ہے آپ کے تعاون کی. امداد کیجیے، مدد کیجیے. معاشرے کو تباہی سے بچانے کے لیے بیواؤں اور یتیموں کی کفالت ضروری ہے. وہ معاشرہ جہاں بیواؤں اور یتیموں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے بدکاری اور جرائم کا شکار ہو جاتا ہے. معاشرے اور ماحول کو اپنی نسلوں کے لیے محفوظ بنانے کے لیے بیواؤں اور یتیموں کی کفالت کے عمل میں وڈوز ویلفیئر ایسوسی ایشن کا ساتھ دیجیے. السلام علیکم ناظرین. اوورسیز پاکستانی کو سب سے بڑا چینل OPTV گلوبل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ وجیہہ عبدالقادر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کراس چیک. ناظرین جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں OPTV گلوبل پہ اوورسیز پاکستانی کو دکھانے کے لیے کہ پاکستان میں کیا چل رہا ہے، پاکستان کی معیشت کہاں جا رہی ہے اور پاکستان کیا کردار ادا کر رہا ہے دوسرے ملکوں کے ساتھ. تو آج ہم اسی پہ بات کریں گے. ہمارا موضوع بھی یہی ہوتا ہے آپ تک وہ چیزیں پہنچانا جن کے بارے میں آپ جانتے نہیں یا پاکستان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. تو آج ہم بات کریں گے پاکستان کے بارے میں، پاکستان کی صورتحال کیسی گزر رہی ہے، کیا آگے آپ لوگ چینجز دیکھیں گے. آج ہم اسی پہ بات کریں گے. تو ہمارے ساتھ موجود ہے پیپلز پارٹی کے رہنما شہزاد شاہ جیلانی ہمارے ساتھ موجود ہے. پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ. کیا حال چال جناب؟ جی اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. شہزاد صاحب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بارشوں کے بعد پاکستان کا حال بہت برا ہوتا ہے. پاکستان کے کئی ملکوں کا حال بہت برا ہو جاتا ہے. جیسے کہ کراچی کی اگر ہم بات کریں تو بہت برا حال ہو جاتا ہے. تو اس میں بلدیات کا کیا کردار ہے؟ موجودہ حکومت آپ کو پتہ ہے کس کی ہے اور بلدیات کیا کردار ادا کرے؟ کیونکہ آرمی کا کام نہیں کہ وہ آ کے پاکستان یا کراچی کی صاف صفائی کرے. یہ ہمارا اپنا خود کا کام ہے. جن کے ہاتھ میں یہ اختیارات ہیں ان کا یہ کام ہے. تو وہ اپنے اختیارات کیوں نہیں پورے کر رہی؟ جی بہت شکریہ وجیہ صاحبہ. دیکھیں آپ نے جو اپنے ابتدائیے میں بتایا کہ جب بھی بارشیں آتی ہیں تو یہ بہت سارے ممالک میں ترقی پذیر جو ممالک ہیں ان کے اندر بھی اس طرح کے مسائل جب ہو جائیں، جب اضافی بارش ہو جائے، پانی آ جائے تو یہ مسائل رہتے ہیں. کوئی نئی بات نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ اس کو ہم اتنا زیادہ جو ہے وہ بڑا چڑھا کر ہم پیش کرتے ہیں سیاسی مقاصد یا مخصوص اپنے عزائم
کے تحت. تو اب اس میں دیکھیں کراچی شہر کا ایک سب سے پہلے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, جیسے یہ دنیا کے جو ٹاپ 10 جو بگیسٹ لارجسٹ سٹیز ہیں اس میں کراچی کا شمار ہوتا ہے. کراچی کی جو آبادی ہے, جو کہ اگر ہم فرضی بھی اگر لے لیں, جو سینسس کے حساب سے اس پہ اختلاف رائے پایا جاتا ہے, تو 4 کروڑ اگر ہم ایوریج اگر رکھتے ہیں آبادی ہے, تو دیکھیں اتنے آبادی میں تو جو ہے ملک ہوتے ہیں. تو یہ تو ایک کراچی شہر ہے جہاں پر پورے پاکستان سے مختلف قوم, برادریوں, صوبے سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر مقیم ہیں, روزگار کمانے کے لیے آتے ہیں. کے پی کے لوگ بھی ہیں, جو پرانا فاٹا تھا ایجنسی کے ایریا ہیں ان کے لوگ ہیں, ہزارہ کے لوگ ہیں, کشمیری آباد ہیں, بلوچ آباد ہیں, سندھ سے لوگ یہاں پر آتے ہیں, جو ہمارے دیہی علاقے ہیں سندھ کے. تو دیکھیں یہاں پر ایک اس کی اربن پلاننگ کا ایک بڑا فقدان رہا ہے, اور یہ جو ابھی جو میڈیا دکھا رہا ہے صرف پاکستان پیپلز پارٹی یا سندھ حکومت کو بدنام کرنے کے لیے. تو میں نے تو 1950 کے اندر بھی کراچی ڈوبا ہوا, میں نے تصویر میرے پاس پڑی ہے, میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, جو کہ آپ کا جو یہ زیب النساء اسٹریٹ ہے یہ پوری ڈوبی ہوئی تھی پانی کے اندر. اس وقت کراچی کی آبادی غالباً 4 لاکھ یا 5 لاکھ تھی. اب اگر ہم اس کو دیکھیں کہ اس کے اندر 100 بلکہ 1000% اضافہ ہوا ہے, 4 کروڑ کی آبادی. اس کی پلاننگ ہونی چاہیے تھی, اور اس میں جو بھی اس شہر کے اوپر جس نے بھی جو اقتدار یا حکومت یا یہاں پر میئر کوئی رہا ہے, کوئی سٹی ناظم رہا ہے, چاہے خواہ وہ کسی بھی جماعت سے ہو, یہاں پر جو مینڈیٹ جن کو ملتا ہے کراچی کا وہ حکومتوں میں تو رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ صرف یہ 8-10 سال جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے, اسی 8-10 سالوں کے اندر وہ جماعتیں بھی تو رہی ہیں. اس سے قبل جب مشرف صاحب کا دور تھا ان کے پاس فل فری ہینڈ تھا. 14 سال ایک گورنر ہاؤس کے اندر ایک ہی گورنر مقیم تھے, عشرت عباد خان صاحب. اس وقت تو ایبسلوٹ ایک آپ کے پاس تھی. جماعت اسلامی کے میئر رہے ہیں, جماعت اسلامی کے ناظم رہے ہیں. خیر انہوں نے اپنا کام کیا, میں یہ بھی مانتا ہوں, کریڈٹ دیتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے جو ناظم تھے یہاں سے سٹی ناظم, انہوں نے بھی کام کیا, سب نے کام کیا. فاروق ستار صاحب تھے 87 میں, اس سے پہلے عبدالستار افغانی صاحب تھے. تو لہٰذا اب یہ اس بحث کے اندر تو الجھنا ہی نہیں چاہیے. مسائل کا حل نکالنا ہے, مسائل کا حل نکالنا سب کی رسپانسبلٹی ہے. سندھ حکومت جو پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے, میئر جو ایم کیو ایم سے تعلق رکھتے ہیں, یا ڈی ایم سیز کے جو چیئرمینز ہیں 4, وہ بھی انہی سے ان کا تعلق ہے. اس کے علاوہ جو یہاں سٹیک ہولڈنگ ہے ان کو بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. سٹیک ہولڈنگ کے اندر میں صرف اداروں یا آرگنائزیشن یا ایسوسیشنز کی بات نہیں کر رہا, سب کو. دیکھیں عوام کو بھی تو کچھ سوچنا پڑے گا نا. اس وقت اگر ہم ڈسکشن کرتے ہیں تو کیا ڈسکشن کرتے ہیں, جی پیپلز پارٹی کی حکومت سے ایم کیو ایم کا میئر فلاں جی اس نے یہ کر دیا, اس نے یہ کر دیا. ہم نے کبھی اس چیز کا جائزہ لیا ہے کہ نالے کیوں چوک ہوتے ہیں؟ کیا ہم نے ایز اے رسپانسبل سٹیزن بننے کی کوشش کی ہے؟ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ اگر یہ میں ٹیشو پیپر کو اگر استعمال کر رہا ہوں تو کیا مجھے اس کو روڈ پر پھینکنا چاہیے, یا ڈسٹ بن میں, یا کسی کوڑے دان میں پھینکنا چاہیے, یا اس کو مجھے اپنی پاس تھیلی بنا کر اس میں رکھنا چاہیے جب میں گھر جاؤں وہاں پہ؟ تو ہمارے پاس وہ شعور نہیں ہے. دوسری بات یہ, کیا ہمارے پاس لوگوں نے نالوں ندیوں کے اوپر تجاوزات کر کر ادھر گھر نہیں بنائے؟ کیا یہاں پر جب حکومتوں نے ان کے اوپر کارروائی کرنے کی کوشش کی تو وہ مظلوم بن کر اور وہ احتجاج مظاہروں کے اندر نہیں بیٹھ جاتے؟ کہ یہ حکومت کا کام ہے جب وہ ندی نالوں کے اوپر گھر بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ جب کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے یا جو بھی کچھ وہ وہاں پر آ کے رکھتے ہیں جھوپڑی ٹائپ وغیرہ, تو یہ تو حکومت کا کام ہے کہ وہ انہیں روکے, کہ وہاں نہ کرے, کیونکہ وہ بہت خطرناک ہے. ندی نالوں کے بنا ان کے بچے جا کے گر جاتے ہیں, کتنے حادثات ہم سنتے ہیں. تو یہ تو حکومت کا کام ہے نا کہ وہ روکے. حکومت دیکھیں, میں جب حکومت کی بات آتی ہے تو پھر میں کہتا ہوں کہ آپ 10 میں سے ایک کو آپ سنگل آؤٹ نہ کریں, پھر آپ اس پہ شامل رکھیں سب کو. پھر آپ اس پہ اگر کمیشن اس پر بنا دیں آپ کہ جی کس کے دور میں یہاں پر یہ ہوا, چائنا کٹنگ کس نے کی یہاں پر, یہ چنی ماموں کس کے رشتہ دار تھے,
یا ساری باتیں جو ہوئی ہیں, چاہے وہ ہماری پارٹی سے بھی اگر کسی کا تعلق رہا ہے, اگر وہ کسی قبضے کے اندر ہے تو میں تو اس کا بھی خواہاں ہوں کہ اس کے اوپر بھی کارروائی ہونی چاہیے, لیکن اکراس دا بورڈ پھر ایک بات ہو. پھر یہ نہ کریں کہ آپ کے اچھا جو 8 سال میں پیپلز پارٹی, اس سے پہلے تجاوزات نہیں تھی کیا؟ اس سے پہلے یہاں پر گوٹ آباد اسکیم فلانا یہ سارا نہیں چلتا تھا؟ نے اپنے دور میں بہت اچھے کام کیے ہیں, سارے کے سارے ریگولائز بھی ہوئے ہیں. لیکن میرا کہنے کا مقصد پھر یہ ہے کہ کراچی جتنا بڑا شہر ہے, جتنی یہاں پر پاپولیشن ہے, اس کے مسائل بھی اسی طریقے سے ہیں. تو ہم یہ بات کرتے ہیں جب بات ہوتی ہے کہ ہمیں پھر وفاق ہمارا حصہ دے, ہمارا جو NFC شیئر ہے وہ ہمیں دے, ہمیں PSDP شیئر دے. اینول ADP کی اسکیمیں ہماری جو ہے وہ وفاق پیسہ ریلیز نہیں کرتا. تو جب یہ سارے معاملات ہوں گے تو مشکلات بھی آئیں گی. تو جو ریسورسز لمیٹڈ ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے جو بیسٹ کیا جا سکتا ہے وہ ہونا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا ہو رہا ہے, میں کہہ رہا ہوں ہونا چاہیے. دیکھیں ایک چیز ہے کہ ہونے میں اور کرنے میں بھی فرق ہوتا ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہیں ہم نے بہتری لائی بھی ہے, لیکن اور مزید جہاں پہ گنجائش ہے, اضافہ ہے, مسائل بھی ہیں, تو اس کا مسائل کا حل کس نے ڈھونڈنا ہے؟ ظاہر ہے ہم اگر الیکٹڈ ہو کر آئے ہیں اور بلدیاتی نمائندے اگر آئے ہیں تو یہ ایک ان کا ایک آپس کا ایک وہ ہے کہ وہ عوام چنتی ہے, تو ان کو سلوشن بھی انہیں کو دینا ہے. بالکل. اگلا سوال میں یہ کروں گی کہ جیسے کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اس میں کیا کردار ادا کر رہی ہے اپنا, کیسے اس کو روک تھام کر رہی ہے اس کی؟ میں آپ کو ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دینا چاہ رہا ہوں سمجھنے کے لیے. تنقید تو لوگ کرتے ہیں, اور بڑے جن کے پاس لمیٹڈ نالج ہوتی ہے تو وہ ایک ہی سمت میں بات کرتے ہیں. دیکھیں کراچی کا جو مسئلہ ہے, اگر آپ بجلی کا مسئلہ لے لیں تو یہ وابڈا تو دیتی نہیں ہے یہاں پہ. یہاں پر کمپنیز ہیں, پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں. کراچی کے اندر کے الیکٹرک ہے جو پہلے KESC ہوتا تھا, حیدرآباد میں ہیسکو ہے, سکھر میں جو ہے وہ سکھر الیکٹرک سپلائی کارپوریشن ہے, سیسکو ہے. اسی طرح سے پورے ملک میں, پنجاب میں, ادھر ادھر ہر جگہ پہ یہ. اب یہ چونکہ ایک پرائیویٹ کارپوریشن بن چکی ہے, پرائیویٹ اینٹی ہے. اچھا ٹھیک ہے جی, پرائیویٹائز ہو گئی, معاملات ہو گئے, ان کے اپنے TORs ہیں. لیکن میں اس بات کو کبھی بھی اس میں آئی واش نہیں دوں گا کہ الیکٹرک بری ذمہ ہے اور معاملات سے. بھائی آپ کے پاور جو ہمارا اتھارٹی ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں اس کو کمپلائنس, اس کا کردار شامل ہے. سندھ حکومت نے بارہا کوشش کی, ماضی میں جو یہاں ان کی انتظامیہ تھی یا موجودہ انتظامیہ, ان کو بلا کر CM ہاؤس میں, گورنر ہاؤس میں بے تحاشا ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور ان سے کہا گیا ہے کہ آپ یہ معاملات ذرا دیکھیں, لوڈ مینجمنٹ سسٹم بہتر بنائیں, لائن لاسز کو امپروو کریں, جہاں پر کنڈے لگیں کنڈے آپ ختم کریں. سندھ حکومت کیا کر سکتی ہے؟ سندھ حکومت آپ کو کور دے سکتی ہے لیگل, کہ جی پولیس آپ کے ساتھ بھیج دے, FIR کاٹ دے, کہیں پر اگر کوئی کنڈا لے رہا ہے یا بجلی جو ہے وہ چوری کر رہا ہے اس کے اوپر کارروائی ڈال دے. عوام بھی باز نہیں آتی ہے سب کام کرنے, عوام بھی باز نہیں آتی. تو یہ اوور آل کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. ایک حکومت اگر کرنے پہ آئے گی تو پھر یہاں شور اٹھ جائے گا. صحیح. روز اگر آپ لوگوں کو پکڑ کے بند کرنا شروع کر دیں گے, ان کے FIR کاٹیں گے یہاں پر, پھر آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں تو کراچی میں تو صرف ایک کہتے ہیں نا کہ چھرے کی بندوق بھی چلا دیں تو یہاں پہ خون ریزی شروع ہو جاتی ہے. صحیح ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ جو کہ الیکٹرک کو اپنے معاملات صحیح کرنے چاہیے. اچھا وہ کہتے ہیں کہ جی رسد اور طلب کا معاملہ ہے, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا, پروڈکشن جو ہے اتنی نہیں ہے, آؤٹ پٹ اتنی نہیں ہے. یہ تو ہم سنتے آ رہے ہیں 2007-8 سے کہ جی اس وقت کراچی کی جو بجلی کی جو طلب ہے وہ 1600 میگا واٹ ہے, 2000 ہو گئی, 2100 ہو گئی, 2300 ہو گئی. بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ سندھ حکومت نے کیا کیا. آپ کا بجلی جو تھی, تھر کول کا جو منصوبہ ہے جہاں پہ ایک کنسورشیم بنا, تو سندھ حکومت نے یہ ول کی کہ جی بلاک 2 تھر پارکر کے اندر کوئلے سے بجلی بنائیں گے. وہ پائے تکمیل تک پہنچ گئی. 600-650 میگا واٹ کی بجلی وہاں سے بن رہی ہے, وہ جاری ہے نیشنل گرڈ میں, وہاں سے ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے. ابھی اضافی ایک اور پروجیکٹ اس کا جو فیز 2 ہے اس پہ کام چل رہا ہے. تو اس حد تک تو کم سے کم جو شارٹ فال والی بات تھی وہ تو یہاں سے پوری ہوگی. لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بے شک 18ویں آئینی ترمیم ہو, صوبائی خود مختاری ہو, کچھ ایسے سبجیکٹس ہوتے ہیں جس کو آپ کو ڈیل کرنا پڑتا ہے فرام دا سینٹر. بالکل ایسا ہے. اب وہ ڈسٹریبیوشن کا طریقہ کار ہے. ہم یہی رونا رو رہے ہیں کہ بھائی ہمیں ہمارا رائٹ دو, گیس دو, بجلی دو, فنڈز دے دو. میئر صاحب نیچے شور کر رہے ہیں کہ جی مجھے, حالانکہ فنڈز جتنے اویلیبل ہوتے ہیں وہ ان کو ملتے ہیں, اور جتنے یوٹیلائز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم تو تنخواہوں میں پورے ہو گئے. تو یہ مسائل ہیں, ان کا ایک لانگ ٹرم سلوشن نکالنا ضروری ہے, اور یہ ایک کوئی جماعت کی ذمہ داری نہیں ہے, سب کو مل کر. سب سے بڑی ذمہ داری
تحریک انصاف اور خان صاحب کی ہے، عمران خان صاحب کی، کہ وہ ان معاملات کو سنجیدگی سے دیکھیں، سیاست نہیں ہونی چاہیے. وہی تو نہیں دیکھ رہے ان معاملات کو، تبھی معاملات جو ہیں وہ ہمارے بگڑ رہے ہیں. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. مسکینوں، غریبوں، بےکسوں، بے سہاروں کا سہارا بنیں. اللہ کی رضا کے لیے اس کی مخلوق سے محبت کریں. دلائیں نجات ان کو ان مصائب اور مسائل سے جن سے وہ دو چار ہیں. بھوک و افلاس، غربت و جہالت، بے صاحبانی و بے سر و سامانی، بے موسموں کی شدت اور بیماری، بھوک و افلاس کے ساتھ معاشرتی بھیڑیوں سے مقابلہ کرتی ان بیواؤں کو بچائیں ان ظالموں سے. وڈوز ویلفیئر ایسوسی ایشن کا ساتھ دیجیے جو منتظر ہے آپ کے تعاون کی. امداد کیجیے، مدد کیجیے. معاشرے کو تباہی سے بچانے کے لیے بیواؤں اور یتیموں کی کفالت ضروری ہے. وہ معاشرہ جہاں بیواؤں اور یتیموں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، بدکاری اور جرائم کا شکار ہو جاتا ہے. معاشرے اور ماحول کو اپنی نسلوں کے لیے محفوظ بنانے کے لیے بیواؤں اور یتیموں کی کفالت کے عمل میں وڈوز ویلفیئر ایسوسی ایشن کا ساتھ دیجیے. اب ہم بات کرتے ہیں جی کشمیر کی. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے جموں کشمیر اب ماشاءاللہ سے پاکستان کے نقشے میں شامل ہو چکا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ساری پارٹیز موجود تھیں، اور بڑا اچھا لگا مجھے یہ دیکھ کر کہ سب پارٹیز ایک جگہ موجود ہیں اور مل کر سب نے کام کیا. جیسے کہ جموں کشمیر کو پاکستان کے نقشے میں شامل کر لیا گیا، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا اثر جو نقشے میں ہم نے شامل کر لیا ہے، اس کا اثر کوئی بھارت پہ پڑے گا یا بھارت کے علاوہ جموں کشمیر پہ اس کا اثر پڑے گا؟ دیکھیں کرنے کو تو باتیں بہت کرتے ہیں، آپ نے اس کو شامل کر لیا، لیکن ابھی تک کچھ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی ہے اس کے اوپر کہ اس پہ کوئی کام کیا جائے، صرف ابھی بات ہی ہوئی ہے. تو کیا کہتے ہیں اس بارے میں آپ؟ دیکھیں اس بات آپ نے سوال ایسا پوچھا ہے، جواب تو سنجیدہ دینا چاہیے، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے بچپن میں، تو اس وقت ہم ہوائی جہاز تو اڑا نہیں سکتے تھے، تو ہم ہوائی جہاز کی تصویر بناتے تھے اور اس میں ہم فرضی ایک پائلٹ بناتے تھے، وہ کہتے تھے یہ تو پائلٹ میں ہوں، اور یہ ہوائی جہاز جو ہے اس کو پھر ہم یوں کر کے اڑاتے تھے. تو دل کو بہلانے کے لیے غالب خیال اچھا ہے، لیکن اگر آپ سنجیدہ اس کا جو آن اے سیریس نوٹ اگر میں بات کروں، یہ اس طرح سے نقشے کھینچنے سے، اور یہ ہمارے وزیر اعظم نے تو جرمنی اور جاپان کا بارڈر جب کہہ دیا کہ ساتھ ساتھ ہی ہے، تو اس طرح سے وہ سمجھتے ہیں ہر چیز خیالی پلاؤ بنا کر آپ اچیو کر سکتے ہیں. پاکستان کی 71 سالہ تاریخ کے اندر یہاں پر ہمارے پاس مختلف حکومتیں آئیں، ڈکٹیٹر بھی آئے، پولیٹیکل لیڈرشپ نے حکومتیں بنائیں، یہاں پر جمہوری دور آئے، ادوار آئے. کبھی اتنا ورس سچویشن نہیں بنی، کبھی اتنی جو ان 2 سالوں کے اندر بن گئی. آپ کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکلا، آرٹیکل 370 کا معاملہ ہوا، آپ نے صرف ایک اچھی اسپیچ کی اور آپ نے لیکچر دیا اسلامیات، مسلم ہسٹری اور جیوگرافی پہ، وہ لیکچر وہاں پہ دے کر آپ آ گئے. آپ امریکی صدر سے ملاقات کر کے آئے، والہانہ استقبال آپ کا ہوا جیسے آپ، اور آپ کہا گیا کہ ہم یہ ورلڈ کپ جیت کر آ گئے. اس کے اگلے ہی دن آپ یہاں جو
بھارت کرتا ہے امریکہ کے ساتھ مل کے وہ آپ کے سامنے ہے. آپ کو یہ تک آپ نہیں کر سکے جو وہاں پہ ایک برہان وانی کی شہادت کے بعد جو وہاں صورتحال رہی, لاک ڈاؤن رہا, جیل بن گیا کشمیر, جو زیادتیاں ہوئیں اس پر تو کیا کتنی بات کریں, سب کو معلوم ہے کہ وہاں کے جو مظالم جو ڈھائے جائے. آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ آپ لگے ہوئے ہیں اپنی لوکل پولیٹیکل لیڈرشپ کو نشانے پہ رکھ کر کہ میں اس کو یہ کر دوں گا, اس کو جیل بھیج دوں گا. اتنے پیسہ تو 1 روپیہ بھی نہیں لایا اب تک 2 سال میں. 2 سال تو بہت ہوتا ہے. 2 سال میں پتہ آپ کو مائنس پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے وہ مائنس میں گئی ہے. بار ہوا یہ. اور پھر آپ نے پینڈیمک کے اندر آپ نے جو سچویشن جو اپروچ رکھی, اب آپ کی کہیں سے بھی آپ تعریفیں کروا رہے ہیں اپنی تو ٹھیک ہے, لیکن دیکھا جائے حقیقت میں جو اس سے پہلے بزنس کافی سفر کر چکا تھا, آپ کے بزنس مین کمیونٹی کی چیخیں نکال دی آپ نے. اس کے علاوہ آپ کی فارن پالیسی میں آپ کوئی کنسسٹنٹ آپ کا بیہیویئر رہا نہیں, اپروچ رہی نہیں, تو لہٰذا ہم ہر فرنٹ پہ بڑے کمزور ہو گئے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ الزام لگاتے تھے جی تھوڑا سا کرپشن ہو رہی ہے, جوڈیشری جو ہے وہ یہ ہو گئی, یہاں پہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا کر کے آپ معاملات کو کرتے تھے. ابھی دیکھیں کوئی ایسا فرنٹ نہیں ہے جو آپ کہیں جی بڑا پھل پھول رہا ہے. ایسا نہیں ہے. میڈیا پریشان ہے, عام آدمی پریشان ہے, بزنس کمیونٹی تاریخ میں جتنی پریشان نہیں رہی جتنی ابھی ہے. ہر ایک آدمی, ہر ایک ادارہ زوال پذیر ہے, کوئی کی کہیں بہتری نہیں آ رہی. یہ آپ بے شک سروے کروا لیں اپنے فرضی کہ جی اکانومک کنڈیشن, یہ جی ہمارے جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ کم ہو گیا, ہمارا جو فلانا ڈیٹ ہے وہ کم ہو گیا, بورنگ ہماری یہ ہو گئی. ابھی سعودی نے آپ کو پیسہ دیا, وہ بھی آپ سے واپس لیں گے. کہتے ہیں کہ جی پچھلی جو حکومت تھی انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا اکاؤنٹ میں, اور اب جو یہ آئے ہیں آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ سے معیشت پاکستان کی جو تباہ ہونی ہوئی ہے نا, مطلب بہت بری جا رہی ہے. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے ہی یہ باتیں کی تھی کنٹینرز پہ, اور وہی اس پہ پورا نہیں اتر رہے ہیں. ہر بار ہم اٹھا کر ہم پنڈورا باکس کھولتے ہیں, پیچھے دیکھتے ہیں کہ پچھلوں نے یہ کیا, پچھلوں نے یہ کیا. اگر پچھلوں نے یہ کیا, برائی خرابی لائی, بگاڑ لائے, تو بھائی ابھی تو حکومت میں آپ بیٹھے ہیں, آپ اس کو کریکٹ کر دیں. اگر فرض کریں ان کو تو لگتا ہے کہ ساری فساد کی جڑیں جو جتنی بھی رہی ہیں, ملک کو نقصان پہنچایا ہے, وہ نون لیگ ہے, پیپلز پارٹی اور سارے پرانے, تو بھائی آپ تو ماشاءاللہ بیٹھے ہیں. اور آپ نے تو لیے بھی لوگ سارے وہی ہیں جو کوئی نون کا تھا, کوئی پی پی کا تھا, کوئی مشرف کا تھا. آپ کے پاس تو جینیون اپنے اوریجنل تو ہیں کم. تو اگر آپ نے اگر بگاڑ تھا ماضی کی حکومتوں میں تو اس میں بھی تو یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے. چلیں ٹھیک ہے, آصف زرداری صاحب نہیں ہوں گے, بلاول صاحب نہیں ہوں گے, نواز شریف صاحب نہیں ہوں گے, شہباز شریف صاحب نہیں ہوں گے, لیکن لوگ تو وہی ہیں. تو آپ یا تو وہ پالیسی سے متاثر ہو کر آپ نے ان لوگوں کو لیا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ بگاڑ کہاں ہے اور میں ان سے کریکشن کروا لوں گا, تو کریکشن ابھی ہونے کا نام نہیں لے رہی, بلکہ الٹا جو لوگ لگائے ان کو فارغ بھی کرنا پڑ رہا ہے آپ کو. تو لہٰذا پالیسی آپ کی اپنی ویژن ہی کلیئر نہیں ہے, تو آپ یہ الزام صرف باتیں جی, صرف باتوں کے علاوہ تو کوئی کام ہے نہیں. اچھا, یہ ڈیلی نئے پروگرام لانچ کروا رہے ہیں, تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ وہی والی بات ہے کہ پرانی پروڈکٹ نئی پیکنگ کے اندر دے رہے ہیں, باقی تو کوئی فرق نہیں ہے. چیز وہی ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل کر کے احساس کر دیا آپ نے, اور احساس جو ہونا چاہیے وہ ہے نہیں. اور باقی آپ نے جو ہے وہ بس ٹھیک ہے, درخت آپ لگا رہے ہیں, اچھی بات ہے, درخت لگائیں, یہ بہت اچھا کام ہے, یہ اچھی بات ہے. اس کو اور بڑھائیں, وہ بلین تک لے کے جائیں. بلین تک نہیں لے کے جائیں گے 5 سال میں, تو پھر ہم اس کا بھی حساب لیں گے آپ سے کہ وہ ملینز کو آپ نے بلینز اگر بنا دیا, 0 ایڈ کر دیے, تو آپ بادشاہ ہیں. آپ تو ابھی بھی آپ کہتے تھے یہاں پر پیپلز پارٹی نون لیگ کے دور میں آپ کہتے تھے 1200 ارب روپے کی کرپشن ہو رہی ہے. بھائی 2 سال ہو گئے آپ کو, 24 مہینے ہوتے ہیں 2 سال میں, تو اگر آپ اس کو ملٹیپلائی کریں تو 28,000 ارب روپے بھائی آپ کے وہ جو کرپشن ہو رہی تھی وہ تو بند ہو گئی ہوگی. ابھی 1200 ارب کی اب معیشت کیوں ڈوب رہی ہے؟ وہ 28,000 ارب روپے کدھر گئے بھائی, اس کا حساب دو. کہاں لگ رہے ہیں وہ, کس شعبے میں لگ رہے ہیں؟ تعلیم میں لگ رہے ہیں, صحت پہ لگ رہے ہیں, ہماری انڈسٹری پہ لگ رہے ہیں, بجلی بنانے پہ لگ رہے ہیں. کہاں کیا ڈیم فنڈ لیا آپ نے, وہ کہاں ہے, اس کا حساب کدھر ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, آخری سوال میں آپ سے کروں گی کہ آپ کہاں دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کو آنے والے الیکشن میں,
کیا کردار ادا کرے گی؟ کیونکہ آپ لوگوں پہ بڑے الزامات لگاتے ہیں جو بھی ہے, چاہے وہ نون لیگ ہو یا پھر پی ٹی آئی ہو, بڑے الزامات لگاتے ہیں, تو اگلے آپ اس میں کہاں دیکھ رہے ہیں الیکشن میں پیپلز پارٹی کو؟ دیکھیں, آپ کا جو سوال کا جواب ہے میں اس طرح دوں گا کہ ہمارے کچھ نادان جو دوست ہیں, کچھ سیاسی مخالفین ہیں, کچھ ہمارے تجزیہ کار ہیں, اور یہ جو اینکرز ہیں 8 اور 10 بجے کا جو میلہ سجاتے ہیں روزانہ, کہتے ہیں پیپلز پارٹی ختم ہو گئی, یہ ہو گیا. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سندھ میں سب سے زیادہ سیٹیں پہلے سے زیادہ لی ہیں, پنجاب کے اندر سیٹیں اس بار زیادہ آئی ہیں, اور اگر ساؤتھ پنجاب کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پنجاب کا ایسا نہیں ہے تو وہ بتا دیں کہ اگر وہ نہیں مانتے, اور اگر راجہ پرویز اشرف صاحب پنڈی سے الیکٹ ہوئے ایم این اے تو وہ بھی بتا دیں پنڈی کہاں آتا ہے ان کے نقشے میں, جو آج کے نقشے بازی کر رہے ہیں اس میں کہاں آتا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ جہاں پنجاب میں ہاری ہے پیپلز پارٹی بڑے کلوز مارجن پہ, بہت زیادہ سیٹیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں وہاں پر, جیسے ہمارے قمر زمان کائرہ صاحب جو ہیں وہ تو زیادہ مارجن سے تو نہیں آ رہے, مطلب اگر وہاں پر اگر کوئی 30, 40, 35 ہزار یا 40, 50 ہزار ووٹ لے رہا ہے, اس کا مطلب کہ وہاں پہ ٹھیک ہے الیکشن ہار جیت تو ہے, لیکن کیا یہ ووٹر نہیں ہے پنجاب کے اندر؟ کیا یہ ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو الیکشن لڑتا ہے وہ ہمیشہ وہی ووٹ لیتا ہے؟ بھائی کبھی نون لیگ کا آ جاتا ہے, کبھی کاف کا آ جاتا ہے, کبھی پیپلز پارٹی کا آ جاتا ہے, لیکن ووٹ بینک موجود ہے. اور یہ ایویڈنٹ ہے جب ہمارے پاس کبھی بھی چیئرمین صاحب کی یا کسی کی پیشی ہوتی ہے نیب کے ادھر, آپ نے دیکھا کہ کتنے کارکن, میں گزشتہ برس میں اریسٹ ہوا, بہت سارے ہمارے جو ہے وہ پنجاب کی تنظیم کے ہوئے, کے پی کے ہوئے, اور کے پی میں بہت اچھی ہے, کے پی میں بھی ابھی ہماری سیٹیں ہیں, ایسے نہیں کہ نہیں ہیں. آزاد کشمیر میں ہم ہیں, اس کے علاوہ گلگت بلتستان میں ہیں, اس کے علاوہ بلوچستان. لیکن ایک چیز یہ ماننی پڑے گی کہ جو ڈائنامکس تھوڑی سی چینج ہوئی, اور پھر آپ کو پتہ ہے 2018 والا جو الیکشن جس طریقے سے ہوا ہے تو وہ تو اب کوئی اس سے بچہ جو ہے واقف ہے. لیکن آنے والے, اب آپ کے سوال پہ آ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا کردار ہوگا. جو ووکل کردار ابھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے, لیجسلیشن بہت سارے معاملات پہ پاکستان پیپلز پارٹی قومی اسمبلی یا سینٹ میں کر رہی ہے, بہت سارے بہتری اور بہت سارے جو ملکی معاملات ہیں یا عام لوگوں کے سے تعلق رکھنے والے معاملات ہیں اس پر بہت زیادہ ووکل ہے. تو میں سمجھتا ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک ینگ لیڈرشپ ہے, جو ہماری یوتھ ہے وہ دیکھتی ہے ان کی طرف, اور انشاءاللہ پنجاب میں بھی ایک کم بیک کرے گی بہتر انداز میں. سندھ میں تو ہے ہی ہم, اور باقی دیگر صوبوں کے اندر بھی ہماری کوشش ہے. چیئرمین صاحب اپنے دورے وغیرہ رکھتے ہیں, جاتے ہیں, گلگت جاتے رہتے ہیں, آزاد کشمیر انشاءاللہ ہماری امید ہے کہ ہم آنے والے الیکشنز میں بہتری کریں گے, وہاں پہ لائیں گے. باقی اب یہ تو وقت بتائے گا. مقابلہ اگر لیول پلینگ فیلڈ پہ ہوگا, اگر آپ ٹرانسپیرنسی مینٹین کریں گے تو پیپلز پارٹی تو انشاءاللہ بہت بہتر پوزیشن میں ہوگی. بالکل صحیح بات کی, بہت شکریہ جناب, آپ نے پروگرام میں ہمیں اتنا ٹائم دیا. جی ہمارے ساتھ موجود تھے شہزاد شاہ جیلانی صاحب, پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا کہ جی تمام پارٹیز کو مل کے کام کرنا چاہیے, خالی ایک پارٹی کی ذمہ داری نہیں ہے یا پھر حکومت کی ہی ذمہ داری نہیں, بلکہ سب کی ذمہ داری ہے, خاص کر عوام کی ذمہ داری ہے کہ جو جگہ جگہ پہ جی کچرے وغیرہ پھینکتے ہیں آپ لوگ, اور جو بھی کچھ کرتے ہیں, آپ اپنے ملک کو خود ہی گندا کر رہے ہیں. لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ خود اس پہ عمل درآمد کریں. پہلے ہم اپنے گھر سے شروعات کریں کہ ہم وہ چیزیں سیٹلمنٹ کریں جو کہ ہمیں گھر سے تربیت میں سکھائی جاتی ہیں. ہم وہ کرتے نہیں ہیں, ہم کچرا ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں, ملک کو گندا کرتے ہیں, اور تبھی جو ہے وہ سیوریج کا سسٹم اتنا خراب ہے. حکومت کی نہیں بلکہ یہ ہماری بھی ذمہ داری. بڑی اچھی بات کی. تو اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ وجیہہ عبدالقادر کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے او پی ٹی وی گلوبل. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the